اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته السراء شكره فكان خيرا له وإن أصابته الضراء صبره فكان خيرا له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت نے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. جسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے راستہ دکھا دیا، راستے کی طرف رہنمائی کر دی. اب انسان کو اختیار ہے، چاہے تو شکر کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو ناشکری کا راستہ اختیار کرے. گویا کہ لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں. ایک قسم وہ ہے جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو کفران نعمت کرتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک شکر ہے اور دوسرا صبر ہے. گویا کہ یہ دونوں حصے ملیں گے تو ایمان مکمل ہوگا. اگر یہ دونوں نہیں ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے اور از حد اللہ رب العزت کا شکر کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں
یہ بھی انسان کی اصلاح کے لیے اہم کردار اختیار کرتی ہیں، ان کا بھی اہم کردار ہے۔ آیات کونیہ بھی ہیں، آیات شرعیہ بھی ہیں، مخلوقات آئے روز اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں نصیحت کا سامان ہوتا ہے، لیکن نصیحت حاصل کون کرے گا؟ فرمایا کہ جو کثرت سے صبر کرنے والا ہو اور بہت زیادہ اللہ کا شکر کرنے والا ہو۔ تو اس خطبہ جمعہ میں چاہتا ہوں کہ ایمان کا جو ایک حصہ ہے شکر، اس کے حوالے سے کچھ تفصیلی گفتگو آپ احباب کے سامنے رکھوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ایک دن آپ نے ان کے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک، کہ معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ دوسری بار پھر کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے سیدنا معاذ کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوب تھے، تو ہمارے بھی وہ محبوب ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ بھی ایمان میں سے ہے کہ آپ نے جس سے محبت کی ہم بھی اس سے محبت کریں۔ یہ تمام صحابہ سے آپ نے محبت کی، لیکن بطور خاص یہاں پر سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اس محبت کا اظہار کیا۔ اللہ کے لیے محبت کرنا یہ بڑا عظیم عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے تو اس کو بتا دے اور کہے کہ میں اللہ کے لیے تو اس سے محبت کرتا ہوں، اور پھر وہ بھی کہے کہ احبک اللہ الذی احببتنی لاجلہ، کہ اللہ آپ سے محبت کرے جس کی رضا کے لیے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کا ایک خاص وصف ہے کہ ان کی محبتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے لیے، اور یہ پھر محبتیں دنیا میں بھی ساتھ ہوتی ہیں، خیر اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کے معاون بنتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ تو محبتوں کی بنیاد یہ ہونی چاہیے۔ باقی دنیاوی طور پر محبتیں کرنا کسی عہدے کی وجہ سے، کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے، یہ صرف وقتی چیز ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی۔ بلکہ ساری جو دوستیاں ہیں دنیاوی، اللہ رب العزت نے فرمایا الاخلاء بعضهم یومئذ بعض عدو الا المتقین، فرمایا کہ جتنی محبتیں ہوں گی دنیاوی ساری آخرت میں نفرتوں میں بدل جائیں گی، اور سوائے متقین کی محبت کے۔ یہ محبت یہ وہاں پر بھی ہوگی، جنت میں بھی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے محبت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ یا معاذ اوصیک، اے معاذ میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ لا تدعن دبر کل صلاۃ ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے معاذ میں آپ کو ایک نصیحت کرنے لگا ہوں، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں اس کے بعد یہ کلمات ضرور کہنا۔ یہ دعا ہم بھی پڑھتے ہیں فرض نمازوں کے بعد خصوصاً، اللہم اعنی علی ذکرک۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ میری مدد کر، علی ذکرک و شکرک، اپنے ذکر پر اور اپنے شکر پر، وہ حسن عبادتک، اور اچھی عبادت پر۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان خود کچھ نہیں ہے، آپ جو نیکی کرتے ہیں اس میں بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ انسان اللہ رب العزت سے اس چیز کو مانگتا رہے، نیکی کی توفیق کا سوال کرے کہ اللہ کی مدد جب اس کے ساتھ ہوگی تو پھر نیکی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں
کہ یا اللہ میری مدد کر، میں کمزور ہوں اور میں عاجز ہوں، جب تک تیری محبت میرے شامل حال نہیں ہوگی تب تک میں تیری اطاعت کا بھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ذکر اس پر اور شکر اس پر، شکر کرنا اللہ کا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وحسن عبادتی کا، اور تیری عبادت کو اچھے طریقے سے کروں۔ عبادت میں حسن یہ مطلوب ہے، اور حسن کی صورت یہ بھی ہے کہ اخلاص اور اتباع سنت ہو، محبت کے ساتھ انسان اللہ کی عبادت کرے، اپنے آپ کو عاجز سمجھے، کمتر سمجھے، ضعیف سمجھے، اور اللہ رب العزت کو سب سے بلند سمجھے۔ یہ عبادت ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ ورنہ عبادت ہوتی ہیں، عبادات کرنے والے کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں دیتی، عبادات کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عبادت تو ہوتی ہے لیکن اس میں حسن نہیں ہے، اس میں خوبصورتی نہیں ہے، شوق نہیں ہے، رغبت نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت محبت سے کرے، شوق سے کرے، اور اس میں لذت اور سکون کو محسوس کرے۔ یہ چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ بس ایک فرض ہے، ایک بوجھ ہے، اس کو کسی طریقے سے پورا کرنا ہے۔ حسن عبادت یہ مطلوب ہے، عبادت میں حسن ہو، خوبصورتی ہو۔ قرآن کریم کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں، قرآن کی آیات بہت ساری ہیں لیکن آپ دیکھیں گے ان کا اختتام اللہ نے کیا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ایک آیت ہے، بڑی جامع آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی بڑی بڑی نعمتیں ذکر کی ہیں، آسمان اور زمین اور بارش، یہ سورج، یہ چاند، یہ پھل میوے، اور اسی طرح کی اور کچھ نعمتیں ہیں، ان کا ذکر کیا اور فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں ہر وہ چیز دی جس کا تم نے اللہ سے سوال کیا، جو تمہاری ضرورت تھی، بلکہ مانگے بغیر ہی دے دی، کیونکہ میرے بندوں کی یہ ضرورت ہے، اس کے بغیر ان کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ نے خود ہی وہ نعمتیں کثرت سے رکھی ہیں۔ پانی کی نعمت کتنی ضروری ہے، جہاں جاتے ہیں فراوانی سے یہ نعمت آپ کو میسر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر وہ چیز تمہیں دی جو تمہاری ضرورت تھی، جو تم نے مانگی، اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، ان کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی ایسا عدد نہیں ہے جو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے، اور فرمایا کہ تم ایسا کرنے بیٹھ جاؤ تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ بہت ساری نعمتیں ہیں جن کو ہم محسوس کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے وہ چیز ہمیں دی ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا، ان نعمتوں پر اللہ کی عبادت کرتا، اطاعت کے کام کرتا، گناہوں سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا، لیکن فرمایا کہ ایسا نہیں ہوا۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان تو ہے ہی ظالم ناشکرا، ہے ہی ظالم اور ناشکرا۔ آپ دیکھیں کہ نعمتیں بسا اوقات ہم استعمال کرتے ہیں، بسا اوقات وہ شعور ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یہ نعمت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے۔ بسا اوقات وہ چیز ہم سے وقتی طور پر بھی چلی جاتی ہے، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہمیں حاصل تھی، کس قدر ہم سکون میں تھے۔ صحت کو دیکھیے کہ جب یہ ہوتی ہے انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی کوئی معمولی سا مرض بھی اس کو لاحق ہوتا ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت تھی، کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو انسان کو ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اور دیکھیں اللہ نے بڑی نعمتیں کی ہم پر،
لیکن امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں اور کس قدر اس میں شکر ہے. ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول گھر سے نکلے، ابو بکر و عمر وہ بھی گھر سے باہر سے. پوچھا، بات ہوئی، کس چیز نے نکالا؟ سب نے کہا اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے ہم نکلے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اس کے بعد ایک صحابی ہیں ابو الہیثم انصاری رضی اللہ عنہ، مدینہ کے مالدار صحابی تھے. اللہ نے اس کو بکریاں بھی دی تھیں، باغ بھی تھا. تو ان کے پاس گئے. جب وہاں پہنچے ان کے گھر میں تو ان کی بیوی نے کہا کہ ابو الہیثم اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے، وہ آتے ہی ہوں گے، ہمارے لیے پانی لینے گئے. پانی دور سے لاتے تھے. تھوڑی دیر ہوتی ہے کہ ابو الہیثم رضی اللہ عنہ بھی اپنے سر پہ پانی کا مشکیزہ لادے وہاں پہنچے. جب نظر پڑی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما پر، تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا. کہا کہ آج پوری دنیا میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے پاس مہمان آئے ہوں گے، لیکن میرے پاس جو مہمان آئے ہوں گے اس طرح کا مہمان کسی کے پاس نہیں ہوگا. کیونکہ میرے مہمان کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں. بڑے خوش ہوئے اور ان کو بٹھایا اور اپنے باغ سے تازہ کھجوروں کا ایک گوشہ توڑ کر لائے، ان کے سامنے رکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ تازہ کھجوریں ہی توڑ کر لائے، یعنی اشارہ تھا کہ اگر کوئی اور بھی آپ کے پاس تھی تو وہ لے کر آ جاتے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے یہ چاہا کہ آپ اپنے ہاتھ سے، یہ مختلف قسم کی کھجوریں ہیں، آپ کو جو پسند ہے وہ آپ تناول فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تناول فرمائیں، پانی پیا اور اس کے بعد آپ نے وہاں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو فرمایا کہ ھذا من النعیم التی تسألون عنہ یوم القیامہ، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن سے روز قیامت تم سے سوال کیا جائے گا. ظل بارد ورطب طیب وماء بارد، تم یہاں آئے، ٹھنڈا سایہ تمہیں میسر آیا جہاں تم بیٹھے، اور جو ٹھنڈا پانی تم نے پیا، کھجوریں تم نے کھائیں. یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق اللہ تم سے سوال کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق سوال ہوگا. آج ہم بہت زیادہ نعمتوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ناشکری ختم نہیں ہوتی. ایک مفکر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا حال کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میاں حال کیا پوچھتے ہو، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان ابھی تک ناشکری ہے. یہ حالات ہیں. اور اللہ رب العزت کی یہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سب سے سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا شکر کریں، ان کو اطاعت میں استعمال کریں، نافرمانی میں استعمال نہ کریں. اور یہ مال جو اللہ دیتا ہے یہ بھی ایک امانت ہے، اور اس میں انسان اللہ کی رضا کے کام کرے، اور جو اللہ نے حق رکھا ہے زکوٰۃ کی صورت میں ان کو ادا کرے. یہ مال اس کے لیے نجات کا سبب بن جائے گا، دنیا میں خیر اور برکات کا سبب ہے. ایک صحابی رسول بوڑھے ہو گئے اور ان کی بصارت بھی چلی گئی، لیکن گھر میں ایک جگہ ان کی جائے نماز ہوتی تھی جہاں وہ نماز پڑھتے تھے، اور وہاں سے لے کر گھر کے دروازے تک انہوں نے ایک رسی باندھی ہوئی تھی اور کھجوروں کا ایک ٹوکرا وہاں رکھا ہوا تھا. جب بھی کسی سائل کو سنتے کہ وہ مانگنے کے لیے آیا ہے تو خود اٹھتے، باوجود اس کے کہ نابینا ہیں، اس رسی کا سہارا لیتے اور اس ٹوکرے سے کچھ کھجوریں اٹھاتے، اپنے ہاتھ سے اس کو دے دیتے. چنانچہ ان کے گھر والے کہتے کہ اس تکلیف سے ہم آپ کے لیے کافی ہیں، آپ کیوں مشقت کرتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ نہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا، آپ نے فرمایا کہ جو صدقہ ہے یہ بری موت کو ٹال دیتا ہے، روک دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس میں انسان خیر کے کاموں میں آگے ہو. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس انفاق کی وجہ سے جنت کی خوشخبری سنائی، جنت کی خوشخبری سنائی. اور عثمان فی الجنہ ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی کرے. کتنی بڑی بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو صحابہ کو خوشخبریاں دی گئی تھی کہ وہ عمل ہی نہ کرے. اہل بدر کے بارے میں فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور جو چاہو تم کرو. کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی میں پھر سستی آئی؟ نہیں، بلکہ اور زیادہ عبادات کے وہ حریص بنے، اور زیادہ کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے تو اور زیادہ خیر کے کاموں میں بڑھ گئے. تو یہ ہے حقیقت. اب ذرا دیکھیں، پانی کی نعمت بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ نے اس کو جتلایا بھی ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا بتاؤ کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بھلا بتاؤ کہ کیا بادل سے اس کو تم نے نیچے اتارا یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں. لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کڑوا بنا دیں. فلولا تشکرون، پھر لوگوں شکر کیوں نہیں کرتے. یہ ہے ان نعمتوں کی حقیقت. یہ پانی کتنی عظیم نعمت ہے. بہلول ایک بہت بڑے حکیم اور دانا گزرے، ہارون رشید ان کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. ایک دن ان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. کہا امیر المومنین ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کہا بتائیے کیا سوال ہے. کہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی صحرا میں آپ جائیں، آپ کے پاس کوئی بھی نہ ہو، آپ کا پورا لشکر جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، اور آپ اکیلے ہیں، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، پانی میسر نہیں ہے، ایک شخص کے پاس پانی کا ایک گھونٹ ہے، بتائیں آپ کتنی قیمت سے اس گھونٹ کو لیں گے. ہارون رشید سوچ میں پڑ گئے. پھر کہا کہ اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. اور ہارون رشید آپ تاریخ کا طالب علم جانتا ہے، آدھی دنیا سے زیادہ کہ وہ جو ہے وہ سلطان تھے، وہاں کے فرما روا تھے. تو کہا اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. کہا پھر وہ پانی آپ نے پیا، اب وہ آپ کے جسم کے اندر رہ جائے، آپ کا پیشاب بند ہو جائے، وہ نہ نکلے، آپ تکلیف میں ہیں، پھر کیا کریں گے. کہا اپنی دوسری جو آدھی سلطنت ہے وہ بھی دے دوں گا. کہا غور کریں، اللہ نے جو پانی کا ایک گھونٹ آپ کو دیا آپ کی پوری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے، پوری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم ناشکرے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھتے ہیں، اپنے سے اعلیٰ کو دیکھتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں. اسی طرح سلف میں سے کسی کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ بہت پریشان ہوں، حالات بہت تنگ ہیں. انہوں نے ان کو سمجھایا، کہا کیا خیال ہے اگر آپ کو ابھی پیسوں کی ضرورت ہے نا، کوئی آپ کو 1,00,000 درہم دے اور کہے کہ آپ اپنا ایک ہاتھ اس کو دے دیں کاٹ کر، آپ دے دیں گے؟ کہا نہیں. کہا ایک انگلی دے دیں گے؟ کہا نہیں. پاؤں دے دیں گے؟ نہیں. پاؤں کی ایک انگلی دے دیں گے؟ نہیں. کہا کہ تمہارے پاس تو پھر لاکھوں روپے، لاکھوں درہم کی جائیداد موجود ہے، اور آپ کس قدر جو ہے اللہ کے ناشکرے بن رہے ہیں. یہ حقیقت ہے. انسان دیکھے، سوچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. لوگوں دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر کو لوگوں دیکھو، آپ سے جو کمتر ہے نعمتوں میں اس کو آپ دیکھیں. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کو نہ دیکھیں جو آپ سے زیادہ ہے، آپ سے بڑھ کر ہے. پھر کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. جب تم برتر کو دیکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھو گے. پھر جو تمہارے پاس ہے تم اس کو کمتر سمجھو گے، حقیر سمجھو گے، معمولی سمجھو گے. تو اس لیے کیا کرو؟
اپنے سے نیچے کو دیکھو، آپ دیکھیں کتنے لوگوں سے آپ بہتر ہیں، کتنے لوگوں سے بہتر ہیں. یقیناً ہر شخص ایسا ہوگا کہ کسی نہ کسی سے بہتر ہوگا. پھر یہ ناشکری کیوں؟ تو اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان یا تو نعمتوں میں ہے یا تو گناہ کی حالت میں ہے. یہ اس کی دو حالتیں. نعمت میں اگر ہے تو پھر ہر سانس کے برابر بھی اگر وہ الحمدللہ کہنا شروع کرے پھر بھی اللہ کی نعمت کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا. اور کہا اگر گناہ ہے تو پھر استغفار کرے، اللہ سے معافی طلب کرے. اللہ کی نعمتیں ہیں اور ہمارے گناہ ہیں، کس قدر ناشکری ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 2 آیات کے اندر ہمیں اسی چیز کو سمجھایا. پہلی آیت قوم سبا کی اللہ نے مثال دی، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ. فرمایا کہ قوم سبا جہاں وہ رہنے والے ہیں ان کی اس جگہ میں ان کے لیے نشانی تھی. یہ کون لوگ تھے؟ قوم سبا یمن کا علاقہ ہے، وہاں پر یہ رہتے تھے. اور عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے اس کا ایک معنی کیا ہے کہ تاریخی حقیقت ہے، ان کے واقعے میں سب کے لیے ہے اور رہتی دنیا تک اللہ نے ان کو نمونہ بنایا ہے. فرمایا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے لیے جہاں وہ رہتے تھے اس جگہ میں نشانی ہے. تو نشانیاں اللہ کی ہیں، بے شمار ہیں. جہاں ہم رہتے ہیں وہاں نشانیاں ہیں، اور ماحول میں جہاں ہم رہتے ہیں، حتیٰ کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہارے نفس کے اندر انسان غور کرے تو بہت ساری رہنمائی موجود ہے، بہت ساری نشانیاں موجود ہیں. تو تمہارے لیے کیا ہے؟ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، ان کی رہائش جہاں وہ رہتے تھے نشانی ہے. جنتان یمین و شمال، 2 باغ ہیں، ان کے دائیں بھی باغ بائیں بھی باغ. مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ 2 پہاڑوں کے دامن میں جو خالی جگہ تھی وہاں رہتے تھے، اور دونوں طرف باغات تھے، اس طرف بھی باغ اس طرف بھی باغ. اللہ رب العزت بڑا مہربان تھا. اور جہاں سیلاب آتا تھا، سیلاب کو انہوں نے سد معارب کے نام سے ایک مضبوط بند انہوں نے باندھ دیا. اب کیا ہوتا؟ سیلاب جب آتا تو وہ پانی ایک جگہ ذخیرہ ہو جاتا، اس کو وہ بعد میں استعمال کرتے، اور یہ ان کے لیے نعمت بن گئی. اور بلدۃ طیبۃ ورب غفور، فرمایا کہ یہ جو تمہاری زمین ہے بڑی زرخیز ہے، ہر طرف ہریالی ہے، سبزہ ہے، دیکھنے والا ایسے محسوس کرتا جیسے وہ جنت نظیر ایک دنیا میں آ گیا ہے، دونوں طرف باغات. امام شوکانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عورت خالی ٹوکرا اپنے سر پہ رکھتی، وہ صرف وہاں سے گزرتی، پھل توڑتی نہیں تھی، لیکن جب اپنے گھر تک پہنچتی تو خود پھل ٹوٹ کر اس کے ٹوکرے میں گرتے اور وہ بھر جاتا. اس قدر نوازشیں، اس قدر نعمتیں. بلدۃ طیبۃ، وہاں کی آب و ہوا بڑی اچھی تھی، صحت افزا تھی اور معتدل تھی. اس قدر احسان. ورب غفور، فرمایا کہ تمہارا رب مہربان ہے. اشارہ ہے کہ نعمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن تم سے اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، استغفار کرو. تمہارا رب غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، اور تمہیں اور زیادہ دے گا. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جب یہ لوگ سرکشی ان کے اندر بھر گئی، گناہ کرنے لگے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے، پھر یہی نعمتیں اللہ نے چھین لی. یہ نعمتیں چھن گئیں اور ایسا سیلاب آیا کہ قابل کاشت ساری زمین غرق ہو گئی. اور وہ زمین جس کو کہا گیا بلدۃ طیبۃ، بہترین زمین، اب وہ ایسی ہو گئی کہ وہاں کوئی فائدے کی چیز نہیں اگتی تھی. کوئی چیز اگر پیدا بھی ہوتی تھی کانٹے دار ہوتی تھی، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ایسی چیزیں وہاں اگتی تھیں. اگر کوئی چیز ان کے کھانے کی رہ گئی تھی تو وہ چند بیریوں کے درخت تھے،
وہ کھا کے کسی حد تک اپنا گزارا کر سکتے تھے، لیکن کیا یہ جو واقعہ ذکر ہوا یہ صرف قوم سبا کے لیے تھا؟ فرمایا کہ نہیں، آخر جو آیت کا آخر ہے وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، فرمایا کہ جو بھی ناشکرے ہوں گے ہمارا سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، وہ کسی بھی دور میں آئیں، کسی بھی زمانے میں آئیں، اگر وہ ناشکری کا راستہ اختیار کریں گے تو ہم ان کو یہی سزا دیں گے جو ہم نے قوم سبا کو دی ہے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں ہمارے حالات بھی جو ابتری کی طرف جا رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم نے کفران نعمت کا، ناشکری کا راستہ اختیار کیا۔ ہمارا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ دین کے خلاف ہے، سودی نظام ہے، جو اللہ سے، اس کے رسول سے جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں۔ اپنے طور پر مطمئن ہیں کہ IMF سے ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں اور اب ہماری کایا پلٹ جائے گی، ہماری قسمت تبدیل ہو جائے گی۔ یہ بھول گئے ہیں کہ ہماری جنگ ہے اللہ اس کے رسول سے، یقیناً اس کا نتیجہ معلوم ہے، کتنے بھی تجربے کر لیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ حقیقت ہے۔ اب ذرا دیکھیں شکر کی حقیقت کیا ہے، شکر کی حقیقت کیا ہے، اس چیز کو، اس نقطے کو سمجھیں۔ شکر صرف زبانی شکر نہیں ہے، شکر کی قسمیں، شکر زبان سے بھی ہے، بلکہ سب سے پہلے دل کا شکر ہے، دل کا شکر ہے۔ دل کے شکر سے کیا مراد ہے؟ دل کے شکر سے مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، دل میں یہ عقیدہ ہو، پختہ یقین ہو کہ جو نعمتیں مجھ پر ہیں وہ ساری اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کسی کا ذرے برابر بھی کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی صبح شام کے اذکار میں، وہ ہم پڑھتے ہیں اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ کس قدر عظیم دعا ہے، اور یہ آپ نے صبح اور شام دونوں پڑھنی ہوتی ہے، اور اس پر غور کریں، اس کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ، جس نے بھی صبح کی ہے، جو بھی نعمت ہے اس دنیا میں مجھ پر ہے، کسی اور پر ہے، اس دنیا میں جس کا وجود ہے، یا اللہ وہ صرف تیری طرف سے ہے، کسی اور کا کوئی ذرے برابر بھی اس میں حصہ نہیں ہے۔ اللہم اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک، مجھ پر مخلوق میں سے کسی ایک پر کوئی نعمت ہے، فمنک وحدک، یا اللہ وہ صرف تیری طرف سے ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، فلک الحمد ولک الشکر، ہر طرح کی حمد، ہر طرح کی ثنا یا اللہ تیرے لیے ہے اور تیرا ہی شکر ہے۔ یہ عقیدہ ہے جو سکھایا جاتا ہے، صبح شام پڑھتے ہیں، غور کریں، غور کریں، کتنی عظیم دعا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے ان اللہ لیرضی عن العبد اذا اکل الاکلۃ او یشرب شربۃ فیحمدہ علیہا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات خوش کرتی ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے کہ بندہ جب کھانے کا ایک گھونٹ کھائے، پانی کا ایک جو گھونٹ ہے وہ پیے، اور ایک لقمہ کھانے سے لے، فیحمدہ علیہا، اللہ کی اس پر تعریف کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو یہ نعمتیں ہیں، نعمتوں کا شکر ہے، دلی شکر ہے، زبانی شکر بھی ہے، زبان سے شکر ادا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی زندگی کس قدر شکر سے بھری ہوئی ہے، شکر سے بھری ہوئی ہے۔ الحمدللہ، یہ کلمہ شکر ہے، کلمہ شکر ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور ایسی نعمتیں جو ظاہر ہیں، ایسی نعمتیں جو ظاہر نہیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ان سب پر اللہ کی تعریف، یہ زبان پر ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہے یہ کلمہ کہ بسا اوقات ایک شخص اس کو پڑھتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے، جیسے ایک حدیث ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ہل قبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہاں تیرا ہی حکم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہل قبضتم
ثمرۃ فؤادہ، اس کے جگر گوشے کی روح تم نے قبض کر لی. کہا کہ یا اللہ ہاں تیرا حکم تھا. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے، حالانکہ اس کو سب معلوم ہے کہ میرے بندے نے پھر کیا کہا، کون سے الفاظ اس کے منہ سے نکلے. فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع، تیرے بندے نے یا اللہ تیری حمد بیان کی، الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. فرمایا کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کیا ہے، وہ سموہ بیت الحمد، اس کا نام بیت الحمد، حمد کا جو گھر ہے، تعریف کا گھر ہے، وہ رکھ دو. یہ اللہ کی حمد جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو پھر یہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال پر اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف. ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو یہ زبانی شکر ہے، زبانی شکر. اللہ کے نبی کی دعائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے 3 سانسوں میں پیتے اور اللہ کی حمد بیان کرتے، اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ حمد. اور اسی طریقے سے جب اٹھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. نیند نعمت ہے اللہ کی، وہ اللہ نے دی. اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھی الحمدللہ سے جس کی شروعات ہوئی. لباس پہنتے وقت بھی الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے یہ لباس مجھے پہنایا. من غیر حول منی ولا قوہ، اس میں نہ میری طاقت کا کوئی دخل ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی اختیار تھا کہ میں یہ پہن سکتا تھا. یہ خاص اللہ کی نوازش ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. تو یہ دیکھیں، غور کریں، یہ زبانی اللہ کی تعریف ہے کس قدر کی جا رہی ہے. اور اعضاء کے ساتھ جسمانی طور پر بھی اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت اس حد تک کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ازراہ شفقت کہتی کہ اللہ کے نبی آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے تو آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بن جاؤں کہ اللہ نے اس قدر مجھ پر مہربانی کی ہے، نوازش کی ہے، تو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. یہ عبادت کیوں ہے؟ اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ شکر ہے. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ تعالیٰ نے آل داؤد پر، داؤد علیہ السلام کی آل پر بڑی ہی نعمتیں کر رکھی تھیں. فرمایا کہ اے آل داؤد ان نعمتوں پر شکر کرو، عملی طور پر شکر کرو، عملی طور پر یعنی عمل کرو، نیکیاں کرو. اس لیے یہ سلف سے جو تفسیر ہے اس کی، جسے محمد بن کعب القرظی اور ابی بن کعب اور دیگر سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیک عمل ہے یہ بھی شکر ہے. یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کا شکر ہے، روزہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، زکوٰۃ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، حج یہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہ ذکر یہ بھی اللہ کا شکر ہے. تو یہ عبادات ہیں. عملی طور پر شکر کرنا یہ عبادات ہی سے ممکن ہے. انسان عمل کرے، نیکی کرے، یہ اللہ کا شکر ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اے نبی اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کا شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت ہی دراصل اللہ کا شکر ہے. اللہ کی عبادت انسان کرتا ہے یہ شکر ہے. تو عبادت کریں، نیک اعمال کریں، اور یہ سب اللہ کے شکر ہی کی صورتیں ہیں کہ اللہ رب العزت کو راضی کیا جاتا ہے اس طریقے سے کہ رب العالمین خوش ہو بندے کی عبادات کو دیکھتے ہوئے. شکر کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. فرمایا کہ جو شکر کرتا ہے اس کا فائدہ اللہ کو نہیں پہنچتا، یہ خود اپنے لیے کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے. اللہ تو غنی ہے، اللہ بے پرواہ. کیا فائدہ ہے شکر کا؟ سب سے بڑا فائدہ جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ
جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کو باقی رکھتا ہے بلکہ ان میں اضافہ بھی کرتا ہے. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جب تیرے رب نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ لوگو اگر تم میرا شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اپنی نوازشات کی برکھا نازل کروں گا اور ان میں اضافہ ہوتا جائے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، پھر یہ بھی جان لو میرا عذاب، میری گرفت بھی بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے. اور ایک آیت دوسری جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ. اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال ذکر کرتا ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ کانت آمنہ، جو بڑے امن میں تھے، سکون میں تھے. جہاں وہ رہتے تھے وہ جگہ امن و سکون کا گہوارہ تھی. کانت آمنۃ مطمئنہ، مطمئن تھے. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. ان کے پاس ان کا رزق ہر طرف سے امنڈ کے آ رہا تھا، ہر طرف سے بہتات تھی اللہ کی نعمتوں کی. رزق تھا کہ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ان کی ناشکری کی. فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف. پھر اللہ نے ان کو لباس پہنایا. دیکھیں قرآن کی تعبیر غور کریں. کہا کہ لباس کس چیز کا؟ بھوک کا اور خوف کا، ڈر کا. یعنی یہ چیزیں ایسے لازم ہو گئیں، ڈر اور خوف اور بھوک، بدحالی، معیشت کی تنگی، جیسے انسان کا لباس اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے اسی طرح یہ چیزیں ان کے ساتھ چمٹ گئیں. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. یہ کیوں ہوا؟ فرمایا یہ ان کی ناشکری کی وجہ سے ہوا. مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہم لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ تو بڑا مہربان ہے. ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. فرمایا کہ لوگوں اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت کو کیا فائدہ ہوگا کہ اپنی مخلوق کو جسے اس نے پیدا کیا، جس کا وہ خالق تھا، رازق تھا، اور دنیا میں ان کو بھیجا اور پھر ان کو عذاب دے. فرمایا لیکن شرط کیا ہے؟ ان شکرتم وآمنتم. اگر تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، ایمان لے آؤ، تو پھر اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تمہیں عذاب دے گا. اللہ بڑا رحیم ہے. اس میں بھی اشارہ ہے، بڑی شفقت ہے اور محبت کا اظہار ہے کہ لوگوں شکر کو اختیار کرو، ایمان لے آؤ. اور آج سب سے بڑی جو شکر کی صورت ہے وہ اللہ کی توحید ہے. اللہ کی توحید سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو اختیار کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اصل شکر ہے. لیکن آج ہم دیکھیں یہ جو توحید کا معاملہ ہے یہ کہاں ہے؟ اللہ کے سوا غریب نواز ہیں، دستگیر ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں. یہ ساری صفتیں جو اللہ کی تھیں، جو اللہ رب العزت کے لیے مانی جاتی. میرا رب ہم سے راضی ہوتا، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ سے چھین کر مخلوق کو دے دی گئیں. اب کیا رہ گیا؟ آپ بہت ساری ایسی چیزیں سنتے ہیں. اس سے بڑا کفران نعمت اور کیا ہے؟ ناشکری کیا ہے؟ جس اللہ نے پیدا کیا، نعمتیں دی اور ہمیں دنیا میں رکھا، ہر ضرورت پوری کی، عبادت کی جب باری آئی تو ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے ہم جو ہے عبادت گزار بن گئے. یہ سب سے خطرناک پہلو ہے ناشکری کا. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار بن جاؤ. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جو شکر گزار ہیں. آخری بات
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو سنا، وہ ایک دعا کر رہا تھا کہ اللہم اجعلنی من الاقلین، اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں کر دے جو تھوڑے ہیں۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ نے سے پوچھا کہ یہ تھوڑے بندے کون ہیں جن کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی اللہ انہی میں سے کر دے؟ فرمایا کہ امیر المومنین، جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن میں یہ ہے وما آمن معہ الا قلیل، جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وقلیل من عبادی الشکور، جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ میرے تھوڑے بندے ہیں، اور جو اکثر لوگ ہیں وہ شرک کرنے والے ہیں، تھوڑے لوگ مومن ہیں۔ تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی یا اللہ مجھے بھی ان تھوڑوں میں سے کر دے۔ سیدنا عمر نے جب ان کی یہ بات سنی تو کہنے لگے کل واحد افقہ من عمر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا اس شخص نے کیا بات کہہ دی، آج ہر بندہ عمر سے بڑا فقیہ اور سمجھدار ہے۔ یہ ان کی دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان بندوں میں سے کر دے جو اللہ کا شکر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کفران نعمت سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ ہذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔